أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. ایمانی عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد تاریخ میں یہی ایک بڑا فرق ہے. کربلا کے بعد مسلمان وہی ہے جو مسلمان حسین ہے. نمایاں معجزہ ہے. آج دن میں بھی ایک گفتگو مختصر سی تھی، اس میں میں نے عرض کیا کہ آج تاریخ کا ایک نمایاں معجزہ ہے کہ جو بغض آل محمد رکھتے بھی ہیں انہیں جرأت نہیں ہے کہ کہہ سکیں ہم آل محمد سے بغض رکھتے ہیں. کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد یہ نمایاں فرق ہے. اسے آپ خطیبانہ جملے نہ سمجھیے گا. تاریخ میں، رجال میں، حدیث میں ایسے مواقع کہ جب حضور کے
عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ میں علی سے بغض کرتا ہوں۔ ایسے بھی تھے جو علی سے عشق کا اظہار کرتے تھے۔ جب دل میں ہو، پوشیدہ ہو، معرض بیان میں نہ آئے تو عشق رہتا ہے۔ جب معرض بیان میں آئے تو اسی کو تشیع کہتے ہیں۔ تشیع کی تعریف کیا ہے؟ تشیع چھپا ہوا ہو دل میں تو عشق ہے، عشق نمایاں ہو بیان میں تو تشیع ہے۔ چنانچہ عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت کے گرد والہانہ طور پر حلقہ کیے ہوئے تھے اور محبت و مودت و عشق کا اظہار کرتے تھے۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، جابر بن عبداللہ انصاری، زید بن حارثہ، ابو سعید خدری، ایک طویل فہرست ہے علی کے چاہنے والوں کی، ایک طویل فہرست جو اظہار کرتے تھے، رسول کی موجودگی میں اظہار کرتے تھے اور خدا اور رسول سے قربت پیدا کرتے تھے بتوسل عشق علی۔ تاریخ رجال حدیث اور انہی کے مقابلے میں کچھ وہ تھے کہ جو حسد کرتے تھے، ان کی بھی نشاندہی ہے، ان کے بھی نام ہیں۔ اب آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، ایک مزاج بنا لیجئے، اچھائی کا بیان کیا کیجئے اور اچھوں کا نام لیا کیجئے۔ برائی سے اتنا دور رہیے کہ بروں کا نام تک نہ آئے۔
تہذیب آل محمد کیا ہے، ثقافت آل محمد کیا ہے. انہوں نے جو آداب زندگی تعلیم فرمائے ہیں وہ کیا ہیں. عام اصطلاح میں عرض کروں، ان کی قائم کی ہوئی ڈسپلن کیا ہے آل محمد کی. اپنے جذبات کی پرواہ نہ کیجیے، پورے جذبے سے ان کی بنائی ہوئی ڈسپلن کو فالو کیجیے. اگر سرکار رسالت مآب صلی اللہ اور ان کے معصوم اہل بیت ان کی بنائی ہوئی تہذیب کو ہم اپنا لیں تو دنیا میں ہم سے زیادہ محبوب ترین کوئی ملت نہیں ہوگی. اور ہم کثرت میں رہیں، ہم کثرت میں نہیں، قلت میں نہیں رہیں، پھر اکثریت ہماری ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہمیں بھی آل محمد کی تہذیب کو پوری طرح اپنانا ہوگا. ہم آل محمد کے نام لیوا تو ہیں الحمدللہ، ہمارا بچہ بچہ آل محمد کا نام لیوا ہے. وہ جملہ میں بھولتا نہیں ہوں، ایک معمولی سے عزادار کا جملہ تھا. اس نے کہا مومن مجھے اس جملے میں وہ کیف نصیب ہوتا ہے. میں پڑھے لکھے لوگوں کے سیمینارز میں عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری بات کچھ اور ہے، ہمارا رشتہ اہل بیت سے کچھ اور ہے. ہمارا معمولی انسان بھی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ ہمارے بچے ماں باپ کا نام بعد میں سیکھتے ہیں، حسین کا نام ہمیں فخر ہے اس پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انہی کی بتائی ہوئی تہذیب کو قائم رکھنا ہے. وہ دور وہ تھا کہ جب حضور کی موجودگی میں ایک صحابی آیا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کی شکایت، کیونکہ نادان تھا، وہ کوئی وقتی سبب تھا، جیسے آپس میں کسی وجہ سے غصہ آ جاتا، نادان تھا. اس نے حضرت کے سامنے شکایت کی. حضرت نے پوچھا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا دیکھو علی سے بغض نہ رکھو، اور اگر محبت کرتے ہو تو اور زیادہ کرو. یہ تمام اہل حدیث حضرات، حضرت نے اس متانت سے یہ بات کہی کہ اس کے دل میں اتر دائر ہو گیا، توبہ کر لی اس نے، اور پھر مولا کائنات کے دوستوں میں رہنا چاہنے لگے. بہرحال تمیدی فقرے تھے جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ
حضرت علی علیہ السلام سے یا اہل بیت سے اظہار عشق عہد پیغمبر سے چلا رہا ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری یا تیسری صدی ہجری وغیرہ میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تشیع یا شیعیت کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی جو بعد میں مذہبی حقیقت پا گئی ہو۔ یہ سیاسی تحریک نہیں تھی۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، جو جوان، جو اسٹوڈنٹس، جو طالب علم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر رہے ہیں یا مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہ جملہ بار بار سنتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ بہت لکھا ہے لوگوں نے اور بہت کہا ہے کہ شیعیت دراصل ایک سیاسی تحریک تھی حضرت علی کی حمایت میں۔ حضرت علی کی حمایت میں ایک سیاسی تحریک تھی جو بعد میں جس نے مذہبی رنگ پیدا کر دیا۔ جھوٹ بولتے ہیں مورخ، غلط بیانی کرتے ہیں، اس پردے میں اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں۔ مسجد سے جو تحریک چلے وہ سیاسی نہیں ہوتی۔ علی اور آل علی، محمد اور آل محمد کے عشق کی تحریک مسجد نبوی سے چلی ہے۔ سیاسی تحریک وہ ہوتی ہے جو مسجد سے ہٹ کے کسی آشیانے سے چلے۔ سبب ہے یہی سبب ہے، اور یہ جملہ عرض کر دوں درمیان میں کہ آج آپ تجزیہ کریں، مشاہدہ کریں، میڈیا میں جتنے بیانات آتے ہیں آپ اس پہ غور کریں، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، عام طور پر جو خالص سیاسی لوگ ہوتے ہیں، خالص سیاسی پالیٹیشنز سو کالڈ، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو فتنہ خود شروع کرتے ہیں الزام اس کا مقابل والے پہ ڈالتے ہیں۔ سیاست کے اصولوں میں سے گویا ایک خاص اصول ہے، بنا لیا گیا ہے، ورنہ سیاست بجائے خود بہت مقدس چیز ہے۔ سیاست کے معنی ہے تربیت کرنا۔ عربی میں جو اصل مادہ ہے سیاست کے معنی ہے عوام الناس کی تربیت کرنا۔ عوام الناس کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ اپنے اختلافات کو خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے مٹائیں، معاشرے میں ہم آہنگی اور وحدت اور یکجہتی اور انسجام قائم رہے۔ اس کا نام ہے سیاست۔ اختلافات کو مٹا کر وحدت پیدا کرنا ہے اصل علم سیاست۔ پولیٹیکل سائنس کی جو ڈیفینیشنز کتابوں میں ہیں اس میں بھی یہ مضمون، یہ مفہوم موجود ہے، ماخوذ ہے یہ مفہوم، اسپیشلی کہ ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے ہنر کا نام ہے پالیٹکس۔ لیکن آج کل ہوتا کیا؟ آج کل سیاست کی بنیاد اس پر ہے کہ کس طریقے سے ایک پرامن اور پرسکون معاشرے میں فتنہ برپا کر دیا، فتنہ برپا کر کے
ایک طبقے کو کمزور کیا جائے، ایک طبقے کو مضبوط کیا جائے، اور پھر ان سے ووٹ حاصل کیے جائیں، اور پھر اقتدار حاصل کیا جائے، اور پھر ملک و ملت کے خزانے میں جیسے چاہیں تصرف کریں۔ یہ اس وقت، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فتنہ شروع کرتا ہے وہ پہلے سے خرید لیتا ہے میڈیا کے لوگوں کو۔ دیکھو شروع ہم کریں گے، الزام ان پر لگنا ہے، ہمارے اوپر الزام نہ آنے پائے، ہمارے فتنے کا پردہ فاش نہ ہونے پائے۔ یہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ داعش پیدا کس نے کیا؟ معلوم ہے میڈیا میں بعض اہل حدیث علماء کی تقریریں یہ ہیں کہ داعش کو ایران نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، میں نے خود سنی ہے یہ تقریر کہ داعش کو دراصل ایرانی مخابرات نے پیدا کیا۔ یعنی ایران ایسی تنظیم بنا سکتا ہے جو نبیوں کے مزارات کو منہدم کرے۔ ایک طرف آپ ایرانی کو الزام دیتے ہیں کہ یہ تو ائمہ کے مزارات کی پرستش کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، جس نے داعش کو بنایا وہ یہ الزام دے رہا ہے کہ داعش کو دراصل ایران نے بنایا۔ یہ مثالیں ایک نہیں ہزاروں، یہ ملک اس ملک میں فتنہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ملک اس ملک میں فتنہ قائم کرتا ہے، اور الزام پھر اسی پہ دیتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم مبارک بے وفا دنیا کی طرف سے پھیری، ویسے ہی بے وفاؤں نے اپنا رخ مسجد سے پھیرا۔ اور کہیں اور جمع ہو گئی، مسجد میں تو نہیں جمع ہوئے تھے۔ کہیں اور سے جو تحریک چلے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، دینی نہیں ہو سکتی۔ اور عشق علی، عشق آل محمد، یہ تحریک وہ ہے جو مسجد سے چلی ہے، مسجد سے چلی ہے۔ اس لیے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئی کچھ لوگوں کی، تو آپ نے کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی اور حدیثیں جلیل القدر علماء اہل سنت والجماعت نے نقل کی ہیں۔ من جملہ اس کے میں تو ایک نام لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ بر صغیر میں خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شہرہ ہے، ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دونوں حضرات کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ 10 دن محرم میں خود بیان فضائل و مصائب حسنین فرمایا کرتے تھے۔
روز عاشورہ بطور خاص، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت مشہور کتاب ہے اور متداول ہے، بار بار چھپی ہے اور چھپتی رہتی ہے، اس کا نام ہے تحفہ اسلام شریف۔ اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن کہا کہ اس حدیث پاک میں جن شیعوں کا ذکر ہے وہ دراصل ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ عبارت ہے۔ اچھا، جب دراصل آپ شیعہ ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ یہ سیاست ہے یا مذہب؟ جملہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جملہ۔ اس حدیث پاک میں جن شیعوں کا ذکر ہے وہ دراصل ہم ہیں۔ تو جب دراصل آپ شیعہ ہیں تو جو دراصل ہیں وہی کہلوائیں۔ جملہ ہے کتاب میں، کل صبح مارکیٹ میں مل جائے گی کتاب کا نشر، وہ دراصل ہم۔ اب سمجھے آپ کہ یہ لفظ شیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کردہ لفظ ہے، یہ لقب انہوں نے دیا ہے، اور اس میں وہ عظمت ہے، وہ اہمیت ہے کہ جو شیعہ نہیں بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دراصل شیعہ ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج کسی میں جرأت نہیں ہے کہ جو دل میں بغض رکھتا بھی ہو وہ کہہ سکے کہ ہم بغض رکھتے ہیں۔ جرأت نہیں ہے کسی میں، جرأت نہیں۔ یہ جرأت کیوں نہیں ہے؟ عہد پیغمبر میں تو کہنے والے کہتے تھے اب کیوں نہیں جرأت ہے؟ یہ کربلا کی یہی ہے، بعد کربلا اب نے اتنا بڑا انقلاب آیا ہے تاریخ۔ اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں سہیل رضوی صاحب کی عرض کیا تھا کہ یہ کربلا ہے جس نے پیکر اسلام میں نئی روح ڈالی، اور یہی سبب ہے کہ سورہ مبارکہ والفجر میں کربلا کے شب و روز کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے کربلا کے شب و روز کی، قسم ہے کربلا کے لیل و نہار کی، قسم ہے کربلا کے فجر و سحر اور شام کی، گویا قسم ہے صبح عاشورہ کی اور شام غریبہ کی۔ یہ سب قسمیں قرآن میں کھائی، کیوں؟ اور ان قسموں کو کھا کے ضبط کیجیے گا۔ میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں، میں پابند ہوں نہیں کہ پہلے مسائل پڑھتے ہیں پہلے فضل، جہاں جو بیان آئے گا وہ اس سلسلے سے آگے پڑھیں۔ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور قسم کھا کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا صاحب عقل کے لیے اس میں عبرت نہیں، قسم نہیں ہے صاحب عقل کے لیے؟ بس اس سے ملتا جلتا دو مثلا میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ پڑھوں پھر بیان کر دوسرا روح عرض کروں گا، اکثر پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے دو مثلیں
قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے برادر مکرم نجم الحسن جعفری صاحب بھی تشریف فرما ہے، پروردگار نے سکر وسلم ان کے عاشق میں غالباً 9 محرم کو میں نے یہ شعر اس سال کی پڑھا ہے۔ قاسم صاحب نے کہا ہے کہ حشر تک سوچ عدل انسانی، ذہنوں کو جھنجھوڑنا ہے، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ اسی لاہور کے بعد ایسے دانشور ہیں جو اپنے کو دانشور کہلاتے ہیں، مورخ اسلام کہلاتے ہیں، مفسر قرآن کہلاتے ہیں، اسلام شناس کہلاتے ہیں، اور ذکر کربلا کی توہین کرتے ہیں۔ ان کے پاس عقل قرآنی اور عقل اسلامی نہیں ہے، عقل اموی ہے۔ عقل اموی ہے، یا یہ کہوں عقل اموی تو میں نے ایسے ہی عرض کر دیا، اسے عقل تو نہیں کہتے، شیطنت اموی ہے۔ عقل اسلامی نہیں ہے، شیطنت اموی ہے۔ ورنہ کسی اہل قرآن کے لیے ممکن ہے کہ وہ سورہ فجر پڑھے اور کربلا کے مطالعے پہ مجبور نہ ہو۔ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ایک مفسر مجبور ہے کہ ان 10 راتوں کو پہچانے یہ ہیں کون سی 10 راتیں۔ بس ٹھہرے، کیونکہ اگر اسی اسلوب سے گفتگو ہوتی رہی تو پھر گفتگو مکمل طور پر باب مسائل میں داخل ہو جائے گی، اس لیے میں ذرا سا آپ کو روک رہا ہوں۔ قرآن جوانان عزیز، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو۔ قرآن سے غفلت نہ کیجیے، دل لگا کے قرآن پڑھیں۔ یہی ایک کتاب ہے جو دل لگا کے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ حضرات ادب پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، میں خود ممبر سے کہا کرتا ہوں ادب پڑھو، لٹریچر پڑھو، پوئٹری پڑھو، شیکسپیئر کو پڑھو، اس کے فکشن پڑھو، اچھا جو بڑا فکشن ہے وہ بھی انسان کو کچھ سکھاتا ہے، سب کچھ پڑھو، لیکن دل لگا کے پڑھنے کے لائق بس ایک کتاب، وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن۔ یہ عذر لے کے نہ آئیں، بار بار کہتا ہوں، یہ عذر لے کے نہ آئیں کہ ہمیں اردو آتی ہے، ہمیں انگریزی آتی ہے، ہمیں عربی آتی نہیں تو کیا پڑھیں۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن عربی میں نہیں فطرت کی زبان میں عربی کا لب و لہجہ تو ایک پردہ ہے سخن کا، عربی مبین سخن کا پردہ ہے، ورنہ قرآن زبان فطرت میں نازل ہوا ہے۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، یاد رکھیے گا یہ فقرے، فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے یعنی کیا؟ ادب سے، احترام سے، محبت سے، پورے جذبے سے قرآن پڑھیں آپ تو قرآن خود اپنے معانی آپ پر روشن کرتا چلا جائے۔ وعدہ ہے، وعدہ اللہ کا،
مثال صرف تقریب ذہن کے لیے، اور مبنی ہے ایک مشہور بات پر، توجہ رکھیے گا۔ ماشاءاللہ۔ مشہور کیا ہے کہ حضور پاک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اچھا، اتنا سچ بھی ہے کہ آپ نے کبھی لکھا نہیں اور کبھی پڑھا۔ جب بھی کہیں کچھ لکھنا ہوا تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے نا، نبی نے اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں لکھا، ہمیشہ دست خدا کو بلایا ہے۔ جب کچھ لکھنا ہوگا علی، کیا احتیاط ہے، اللہ کے نبی ہیں تو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا نہیں، اللہ کے ہاتھ سے سب لکھوایا۔ کیا احتیاط، کیا شان ہے۔ پڑھا جاتا ہے آنکھ سے نا، جب کوئی خط آتا تھا، کوئی پیغام آتا تھا تو کہتے تھے علی تم پڑھو۔ ان آنکھوں سے پڑھوایا جو کبھی خطا نہیں کرتی تھی، ان ہاتھوں سے لکھوایا جن سے کسی خیانت کی کا امکان نہ تھا۔ اہتمام تھا، کسی وجہ سے اہتمام تھا، لیکن بہرحال مشہور یہ ہے کہ آپ لکھتے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور مشہور تعبیر یہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو اس میں کہا گیا اقرا، اور جتنی روایتیں ان سب کا خلاصہ کر کے میں بیان کروں ایک لفظ میں تاکہ اپنی بات پوری کر سکوں، کہ ادھر لفظ اقرا آیا اور ادھر رسول تلاوت کرنے لگے۔ اس کے معنی ہے کہ لفظ اقرا میں تاثیر یہ تھی کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا وہ پڑھنے لگا۔ بس یہ ایسے تقریب ذہن کے لیے، ورنہ نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ یہ اس طرح سے حقائق ہیں۔ قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود دل میں نور علم پیدا کرتا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سے وابستہ رہیں، روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں، جس کو جتنی فرصت ملے اتنا قرآن پڑھیں، چاہے جو بھی عمر ہو، عورتیں قرآن پڑھیں، مرد قرآن پڑھیں۔ ماؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں تلاوت قرآن کی شرط پر۔ سبحان اللہ۔ سن رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، سن رہی ہوں گی، قرآن سے غفلت نہ کریں۔ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن اگر شفاعت نہیں کرے گا تو اہل بیت بھی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ رسول نے کہا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن سے وفا کا حق ادا کیا۔ جب قرآن آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اسلوب قسم کو عجب عجب انداز سے برتا گیا ہے۔ اب تھوڑی علمی بحث ہو جائے۔ اسلوب قسم، اسلوب قسم، اسلوب یعنی اسٹائل آف ایکسپریشن، بیان کرنے کا ایک طرز۔ کہتے ہیں نا فلاں صاحب طرز شاعر، فلاں صاحب طرز ادیب ہے، فلاں صاحب طرز خطیب ہے، نوحہ خان ہے۔ تو اسلوب، اسٹائل، اس کی ادبیات میں بڑی اہمیت ہے۔
قسم ایک اسلوب ہے، اس اسلوب میں بھی کیا کیا تنوع قرآن نے بتایا۔ خدا قیامت تک پیدا ہونے والا تمام کا تمام انسانی ادب ایک طرف، قرآن کی شان فصاحت و بلاغت۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی نہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کے تمام فصیحوں اور بلیغوں کے مقابلے میں معجزہ تھا۔ قیامت تک جتنے فصیح و بلیغ پیدا ہوں گے سب کے مقابلے میں قرآن کی شان اعجاز باقی رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، قرآن کا وجود خود دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ مثال عرض کریں، توجہ رکھیے۔ سورہ مبارک فجر میں قسم کھائی گئی، والفجر ولیال عشر والشفع والقدر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ خود یہاں عجب اسلوب ہے، قسم کھانے کا عجب اسلوب ہے۔ واو قسم ہے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے شفع کی، قسم ہے بدر کی، قسم ہے ایک عظیم رات کی جب وہ ڈھل جائے۔ کیا ان چیزوں میں صاحبان عقل کے لیے قسم نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں میں صاحبان عقل کے لیے قسم ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی، قسم کھانے کے بعد پھر سوال کہ کیا اس میں قسم ہے؟ توجہ ہے، محفوظ رکھیے گا یہ ایک اسلوب۔ دوسرا اسلوب قرآن میں تلاش ہے، ایک اور سورہ ہے سورہ بلد۔ وہ سورہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں پورے سلسلے آیات پہ گفتگو نہیں کروں گا چونکہ بات اسلوب قسم کی ہے۔ یہ کون سا قسم کھانے کا طریقہ ہے؟ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی۔ یہیں پر ادبی بحث بھی ہے، قرآنی بحث بھی ہے، تفسیری بحث بھی ہے، اور فضائل کے سمندر بہرے ہیں۔ اس اسلوب تھوڑا سا ساتھ دیجیے اور مفسرین سے پوچھئے کہ یہاں کیا تفسیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لا اقسم، یہاں پر کچھ کہتے ہیں لا زائدہ ہے، زائد یعنی یہاں اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہنا تو لا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ رکھیے، یعنی نعوذ باللہ
باللہ کیا ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تھکا ہرا قدیم کبھی کبھی اس کی زبان پھسلنے لگتی ہے کیونکہ کتابت کرنی ہے مگر سسٹم ساتھ نہیں دے رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ہاں کی جگہ نہیں نکل جاتا ہے، نہیں کی جگہ ہاں نکل جاتا ہے، ہوتا ہے الفاظ بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا یا ایک دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ ڈرائنگ روم میں اپنے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، مہمان ہیں، دیوان خانے میں لوگ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، کسی نے کسی سے کچھ پوچھا، جواب اس کا اثبات میں ہے مگر چونکہ اندر ذہن میں کچھ اور سلسلہ خیال ہے، تو جب جملہ سامنے آتا ہے تو پہلے نکلتا ہے نہیں، ہاں ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے خطاب کرنے والے نے خطاب کیا اور جواب دینے والے نے نہیں ایسے ہی نکل، لیکن ایسے ہی نہیں نکلا، ذہن میں ایک سلسلہ خیال کا ہے، یہ نہیں اس سلسلہ خیال سے جڑا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے جواب سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کون ہے جو ذہن مشیت کو پڑھے؟ تفسیری بحثیں ہیں، ادبی بحثیں ہیں، جسے ماشاءاللہ شکر کا مقام ہے کہ آپ حضرات جو متخصص نہیں ہیں اس میدان میں مگر ان بحثوں کو انجوائے کر رہے ہیں، صرف سمجھ ہی نہیں رہے، پورے ذوق و شوق سے لطف لے رہے ہیں۔ اب مفسرین کے اقوال کو جمع کیجیے، پڑھیے جا کے، تو کہتے ہیں کہ یہاں دو قول ہے، بہت سے اقوال ہیں لیکن بنیادی طور پہ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بعد میں جو آیت ہے واو حالیہ ہے، میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ کا خون اور آپ کی عزت اس شہر میں حلال قرار دے دی گئی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی حضور، یہ مکی سورہ ہے، حضور نبی خاتم، نبی اکرم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی نظر میں، مشرکین ڈرپے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے ہیں، آپ کے اوپر خس و خاشاک پھینکے جاتے ہیں، صحن حرم میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر غلاظتیں ڈالتے ہیں، چونکہ اے حبیب آپ کی حرمت یہاں حلال قرار دے دی گئی ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ ایک قول جو سب نے لکھا ہے، اس میں مسلک کا فرق نہیں۔ دوسرا قول کہ لا زائدہ ہے، مراد یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی
جبکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ حل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ یہاں اس محل میں موجود ہیں، آپ حال ہیں، آپ موجود ہیں، آپ وجود رکھتے ہیں۔ تو ایک ترجمہ یہ ہوا، بڑی بحثوں کو سمیٹ کے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک قول یہ سامنے آیا تمام موشگافیوں کے بعد کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس لیے کہ آپ اس شہر میں وجود رکھتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی، اس لیے کہ آپ کی عزت و حرمت اور جان یہاں محفوظ نہیں ہے، حلال قرار دے دی گئی ہے۔ مسلمان عزیز، اب مرتبہ مصطفیٰ کا سمجھے، اللہ قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو اس لیے کہ وہ محمد سے وابستہ ہے، قسم نہیں کھاتا تو اس لیے کہ وہاں محمد کی عزت اور جان محفوظ نہیں ہے۔ کیا مرتبہ ہے محمد کا، کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس سرزمین پہ قدم رکھ دے وہ سرزمین قابل قسم ہو جائے، اور جس سرزمین پہ ان کی عزت و حرمت نہ محفوظ ہو، وہ چاہے کتنا ہی پرانا شہر ہو، چاہے اس پہ خدا کا گھر پہلے سے بنا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے اس پہ کتنے انبیاء کے آثار کیوں نہ ہو، وہاں کعبہ موجود ہے، قدم ابراہیم موجود ہے، صفا و مروہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر اگر محمد کی عزت نہیں ہے تو نگاہ قدرت میں اس شہر کی عزت نہیں۔ یہ ہے قرآن، صرف اسلوب کی بحث ہے، اسلوب بیان۔ قرآن کے اسلوب بیان پہ غور کیجئے تو مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ وہ شہر جس میں کعبہ موجود، مقام ابراہیم موجود، جس سرزمین کو ارض حرم کہتے ہیں، پہلے سے یہ ارض حرم ہے، حدود حرم بہت پہلے سے ہے، بعثت پیغمبر سے پہلے سے حدود حرم ہے، عرفات کے حدود، منا کے حدود، مزدلفہ کے حدود، حدود حرم، حل و حرم کی تمیز پہلے سے قائم ہے، یہ سب اپنی جگہ، مگر لاکھ ارض حرم ہو، ارض حرام یا مسجد الحرام کو مسجد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حرمت والی مسجد ہے، با احترام ہے، اس کا احترام نگاہ مشیت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لاکھ مسجد الحرام موجود ہو، کعبہ موجود ہو، ارض حرم موجود ہو، صفا و مروہ موجود ہو، شعائر اللہ موجود ہو، اصطلاح قرآنی شعائر اللہ، یہ سب شعائر الہیہ ہیں، شعائر الہیہ موجود ہیں، مگر خدا کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی
کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری عزت محفوظ نہیں ہے تو یہ شہر اس قابل نہیں کہ میں قسم کھاؤں. اور دوسری تفسیر، میں قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ تم یہاں موجود، یعنی جہاں مصطفیٰ قدم رکھ دیں وہ چیز نگاہ قدرت میں اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. توجہ ہے، جہاں مصطفیٰ قدم رکھ دیں اس جگہ کی قسم کھائی جا سکتی. پڑھنے کا دل تو اور بھی چاہ رہا تھا، ساتھ نہیں دے رہی. آپ حضرات صلوات پڑھیں محمد. اس میں کم میسج نہیں ہے، کم پیغام نہیں ہے، اور محققین کے لیے، جستجو کرنے والوں کے لیے، طالب علموں کے لیے کئی دروازے کھول دیے میں نے. جستجو کیجیے، تحقیق کیجیے، لفظ شیعہ پہ جستجو کیجیے، حقیقت مذاہب پہ جستجو کیجیے. کون واقعاً الہی مذہب ہے، کون سیاسی مذہب ہے، کون مسجد سے چلا، کون مسجد کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی تحریک چلے، اس میں کیا حقیقت ہے. اور پھر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن قرآن قرآن، اسلوب قرآن، اسلوب قرآن کی روشنی میں پیغمبر کا مرتبہ. صراحتاً جہاں پیغمبر کی فضیلتیں وہ تو اپنی جگہ، اسلوب صرف ذرا سا تجزیہ کر لیجئے. لا اقسمو اور اقسمو میں کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سب باتیں بہت فکر انگیز ہیں، سوچئے گا. وقت گزر گیا، اس لیے بس ایک فقرہ کہوں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. عرض حرم ہوتے ہوئے بھی قابل قسم نہیں ہے اگر وہاں جان محمد محفوظ نہیں ہے. بنص قرآن. اور اگر قابل قسم ہے تو اس لیے قابل قسم ہے کہ محمد کے قدم اس سرزمین پہ ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس سرزمین پر محمد کے قدم پہنچ جائیں وہ قابل قسم ہو جاتی ہے. جس سرزمین پر بھی محمد کے قدم پہنچ جائیں وہ قابل قسم ہو جاتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد جسے بھی اپنی ذات سے منیت کی نسبت دے، حسین بھی تو جان محمد ہیں. حسین منی وانا حسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسن میرا جزو وجود ہے. حسین حسین. تو جہاں حسین قدم رکھتے ہیں وہ زمین بھی تو قابل قسم ہوگی. اب پھر پڑھو والفجر ولیال عشر والشفع والقمر. کربلا اور کربلا کے شب و روز کی قسم کھا رہا ہے بابر. وہ سرزمین جہاں نفس مطمئنہ
ہے۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام سے قریب آ گیا ہے۔ پہلی سفر کو قافلہ شام میں داخل ہو جائے گا۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، ماتمیوں، میری ماؤں اور بہنوں، بڑا ضبط کر کے بیان کرنے کا یارہ نصیب ہوتا ہے۔ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جب ہم بیان کرتے ہیں تو پہلے وہ منظر پلکوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب لفظوں سے ہم ادا کرتے ہیں تو آپ کے گوش سماعت تک پہنچتا ہے، تو ہمارے ذہن میں تو پہلے قیامت گزر جاتی ہے۔ کون کون سے منظر آپ کے سامنے نقل کروں؟ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک، حسین کے قافلے پہ کیا کیا گزری ہے۔ خاص طور سے جب شام کا لفظ آتا ہے تو بہت سی مصیبتیں یاد آتی ہیں۔ شام وہی جگہ ہے نا کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الشام، الشام، الشام۔ حالانکہ کربلا کی مصیبتیں، ایسی مصیبتیں، کربلا کی مصیبتوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، مگر شام کی مصیبتیں کچھ اور ہیں۔ اہل بیت کے لیے واقعاً شام کی مصیبت کربلا سے زیادہ بڑی تھی، اور شام پہنچنے سے پہلے جو مصیبتیں گزری ہیں، کیسے بیان کروں، کیا بیان کروں؟ آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے، میں آج نہ فضائل پڑھ سکا دل کھول کے، اور نہ مسائل پڑھ سکوں گا، مگر آپ ماتم میں کمی نہ کیجیے گا۔ دنیا والوں کو ماتم ہی طرح گزرتا ہے۔ یہ ماتم بڑی اہم چیز ہے۔ اس المناکی کا ادراک اور اس کا اظہار کسی اور اسلوب میں ہو نہیں سکتا۔ کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا صدمے پڑے ہیں آل محمد۔ دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ حسین کو یوں تو سب عزیز ہیں، مگر ایک 4 سال کی بچی حسین کو زیادہ عزیز ہے۔
یہاں